الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام یوٹیوب پر سننے والوں کو خوش آمدید۔ ہمارا اس وقت طلاق اور ایلا کے موضوع پر بیان چل رہا ہے۔ طلاق کے بارے میں میرا پہلا پارٹ آ چکا ہے، اس میں 3 طلاق کے بارے میں تفصیل بتائیے۔ طلاق کی قسمیں ہیں: رجعی، بائن، مغلظہ۔ یعنی رجعی طلاق ہوتی ہے، اس میں رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ شوہر رجوع کر سکتا ہے بیوی سے، چاہے بیوی راضی ہو نہ راضی ہو، رجوع ہو جائے گا۔ ہاں، پھر رجوع کرنے کا جب طلاق بائن پڑ جاتی ہے، رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا شوہر کو۔ اب نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا۔ شوہر، بیوی آزاد ہے، وہ چاہے تو اسی سابقہ شوہر سے نکاح کرے، وہ چاہے تو کسی اور سے بھی نکاح کر سکتے طلاق بائن کے بعد۔ طلاق مغلظہ، غلیظہ ناپسند ہے۔ ایک احسن طلاق ہے، ایک مغلظہ غلیظہ طلاق ہے جو شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے حلال چیزوں میں یہ حلال ہے طلاق، اس میں ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ حلال تو ہے لیکن ناپسند ہے۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ کسی طرح بھی پہلے گھر بنا رہے۔ جب کوئی صورت نہ ہو تو طلاق کی صورتیں ہیں، وہ میں نے بتا دی تھیں 3 صورتیں طلاق کی، کہ کون کون سی صورتیں ہیں پہلے والے پارٹ میں۔ آئیے ابھی کچھ ہم ایلا کا سنتے ہیں کہ پہلے کے دور میں مرد قسم کھا لیتا تھا اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی، کہ میں قسم کھاتا ہوں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ پھر جس کا جتنا دل چاہتا بیوی کو، وہ اپنے نکاح سے باہر رکھتے، وہ ان کے پاس نہیں آتے۔ یعنی ہم بستری جو ہوتی وہ نہیں ہوتی۔ تو ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کرا ہوا تھا، وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں۔ آپ یہ سورہ بقرہ ہے، قرآن میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہی، یہ قرآن احکام بتا رہی ہوں آپ کو، تو اس کو آپ کھول کر پڑھیں۔ یہ پارہ 2 سورہ بقرہ، آیت نمبر 227 سے سب شروع ہوں گے، 230 32 تک یہ آیتیں جاری ہیں طلاق و ایلا کے بارے میں۔ تو آپ نکال کر رہنمائی لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا ارشاد فرما رہا ہے اس میں۔ تو وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھ کو بہت تنگ کیا ہوا ہے، کبھی 1 سال کے لیے قسم کھا لیتے ہیں، پھر نکاح میں لے لیتا ہے، پھر کبھی 2 سال کے لیے قسم کھا لیتا ہے، نہ مجھے پوری طلاق دیتا ہے اور نہ مجھے صحیح سے اپنے پاس رکھتا ہے۔ طلاق دے دے تو میں اپنا کہیں اور گھر بساؤں، سکون پاؤں۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ اتری کہ جو ایلا کر بیٹھے ہیں، قسم کھا بیٹھے اپنے بیویوں کے پاس نہ جانے کی، تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 ماہ ہے۔ یعنی 4 ماہ میں جنہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تو وہ بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی، اور رجوع نہیں کیا، وہ 4 ماہ کی مدت نکل گئی قسم کھائے ہوئے، تو اب جو ہے وہ عورت پر طلاق بائن پڑ جائے گی۔ یعنی وہ فی الفور نکاح سے نکل گئی۔ اب اس عورت کی مرضی ہے کہ اسی شوہر سے نکاح کرے یا دوسرے سے نکاح کرے، کیونکہ اب طلاق ہو چکی اس کی یہ طلاق بائن پڑ گئے اس کو۔ یہ ہے کہ مردوں کو، پہلے کے مرد یہ تھے، آج کل بھی بعض مرد قسمیں کھا لیتے ہوں گے، پھر پتہ نہیں کتنے مہینے بیویوں کے قریب نہیں جاتے ہوں گے، تو 4 مہینے کے اندر قسم توڑے اور قسم کا کفارہ دے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے 10 مسکینوں کو پورے 1 دن کا کھانا کھلائے، صبح شام کا، نارمل اپنی جیسا خود کھاتا ہے طاقت کے مطابق، ایک ساتھ 10 مسکین کو، یا پھر ایک ہی مسکین کو روزانہ بلائے، اسی مسکین کو جس کو آج کھلایا 10 دن تک بلائے اور صبح شام کا اسے کھانا کھلائے، یا پھر 10 مسکینوں کو صدقہ فطر کی رقم دے دیں۔ 10 مسکین ہو، شرعی فقیر ہو، غریب ہوں، ان کو دے دے۔ اب اس کی کیٹیگری الگ ہے، سید زادے نہیں ہوں، اصول و فروع نہیں ہوں، یہ الگ بات ہے، لیکن جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، صدقہ فطرہ لگتا ہے، صدقہ واجبہ لگتا ہے، وہ شرعی فقیر ہے جو صاحب نصاب نہ ہو۔ اب یہ اس میں بہت تفصیل آ جائے گی
اس کے لیے تو پھر میں انشاءاللہ زکوٰۃ کا ان کا بیان کروں گی، تو اس میں آپ کو شرعی فقیر، آپ لوگ تو سمجھ رہے کہ میں فقیر کر رہے ہیں، بھیک مانگنے والے فقیر، وہ نہیں، وہ تو کوئی حساب کے نصاب کے مالک ہوتے ہیں، ان کے پاس تو نہ جانے کتنی رقمیں سونے چاندی ہوتے ہیں، اور یہ حقدار بھی نہیں ہوتے۔ جو یتیم، بیوہ، مسکین ہوں، شرعی فقیر ہوں، تو اس کو ہم یہ قسم کے کفارے کی رقم دے سکتے ہیں، اور دینی ادارے میں بھی بتا کے دے سکتے ہیں تاکہ اس کی وہ رقم کو الگ رکھے، صرف مسکینوں پر خرچ کریں، یا پھر رقم اور وہ نہیں دی تو پھر 3 روزے رکھیں۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے کھانا کھلانے کی، رقم دینے کی، تو 3 روزے لگاتار۔ لیکن پہلے تو 2 غلام آزاد کرنے کا بھی تھا، ایک یا شاید 2 غلام ہیں، وہ آزاد کرے قسم کے کفارے میں، لیکن اب غلاموں کا دور نہیں ہے یہاں پہ۔ پہلے غلاموں کا دور ہوتا تھا، غلام بکتے تھے، کنیزیں بکتی تھیں، ان کو آزاد بھی کرایا جاتا تھا، ان کو فروغ بھی کیا جاتا تھا، اور خوشی سے بھی آزاد کرنا ہوتا تھا۔ پھر یہ صورت بھی تھی غلام آزاد کرنے کی۔ یہ غلام تو والوں کا دور نہیں ہے، جنگیں ہوتی نہیں ہیں، غلام قیدی بن کر آ نہیں رہے۔ دیکھیں ابھی بھی دیکھیں، ہاں قیدی بن، جیسے ابھی مسلمانوں کے پاس فلسطین میں یہودی لوگ قیدی ہیں، یہودیوں کے پاس مسلمان قیدی ہیں، تو وہاں یہ صورت بن سکتی ہے اس طرح کی، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں یہ صورت نہیں ہے۔ تو لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، 3 روزے لگاتار قسم کے کفارے میں رکھنے ہوں گے۔ ایلا یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ رجوع یعنی مطلب ہم بستری کر کے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو کہہ دے کہ میں آپ سے رجوع کرتا ہوں، چلو جو غلطی ہو گئی ختم کریں، اور مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے کے اندر، 4 مہینے تک کی مہلت دی ہے مرد کو قسم کھانے۔ تو یہ ہے ایلا۔ ایک ہوتا ہے زہار، وہ الگ چیز ہے۔ تو طلاق مغلظہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق دے دی جائے۔ احسن طلاق وہ ہے کہ پہلے 1 طلاق دی، اس کے بعد حیض آتا ہے، اس کے بعد پاکی آتی ہے، پھر دوسری طلاق دی، پھر اس کے بعد پھر وہ حیض آئے اس کو، پھر پاکی آئے، تو پاکی کے طہر میں طلاق دے، ناپاکی کے طہر میں طلاق نہیں دے، حیض کے دن میں نہیں دے اسے، پھر تیسری طلاق تیسرے حیض کے بعد دے۔ تو یہ احسن طریقہ ہے، کیونکہ اس میں 3 مہینے مل جاتے ہیں۔ اکثر عورتیں 3 مہینے سے ہوتی ہیں، مطلب مہینے سے ہوتی ہیں، پیریڈ مینسز ہمارا، لیکن کوئی جلدی بھی ہو جاتی ہیں۔ یہاں 3 حیض کے بعد 3 طہر کا ذکر ہے، ہر حیض کے بعد 1 طلاق، دوسری کے بعد دوسرا، تیسری کے بعد تیسری۔ 3 طہروں میں، یعنی طہر کہتے ہیں پاکی میں، 3 پاکیوں میں 3 طلاق دے، یعنی اس لیے کہ مرد کو اور عورت کو سوچنے کا موقع مل جائے۔ 1 طلاق دے دی، ابھی بھی رجوع کا حق ہے، اب وہ سوچے سمجھے کہ ہمیں رہنا ہے نہیں رہنا، بچوں کا ساتھ ہے، ہمارا گزارا ہو جائے گا ایک دوسرے کے بغیر، پھر نہیں ہو رہا، لڑائی جھگڑا ٹھنا ہوا ہے، مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو اب دوسرے ماہ پاکی کے دنوں میں دوسری طلاق دے، تیسرے ماہ پھر تیسری طلاق دے۔ اب 3 جب طلاق ہو گئی، یہ احسن ہے، یہ اچھا طریقہ ہے، یہ پسندیدہ طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ تو اب مفاہمت کی گنجائش نہیں ہے، اب وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے۔ اب وہی اس کا کہ وہ جب تک وہ حلالہ نہیں کرے گی عورت، جب تک وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، اس کا نام ہی حلالہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے والی قسم میں بتا دیا کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے، پہلے اس کی عدت کرے، 3 جب تیسری طلاق پڑ جائے، تیسری طلاق پڑتے ہی اس پہ طلاق بائن ہو گئی، شوہر کے نکاح سے نکل گئی، 3 ماہ تک، یعنی 3 حیض تک رجوع کا حق تھا، اب رجوع کا حق نہیں رہا، اب وہ نکاح سے نکل گئی، اب اس شوہر کے لیے حلال ہوئی ہے۔ دیکھیں ایلا میں تو وہ 4 مہینے بعد وہ نکاح کر لے گا تو حلال ہو جائے گی اس کے، اور اس کی مرضی ہے دوسرے سے نکاح کرے، لیکن اب یہاں پر 3 طلاق کے بعد، یا طلاق کا ذکر ہے، ایلا کا ذکر نہیں ہے، 3 طلاق کے بعد اب وہ شوہر کے لیے بیوی حرام ہو گئی،
اب جب تک وہ حلالہ نہیں کرے گی، اب وہ نکاح سے بھی معاملہ نہیں چلے گا نا، اب نکاح سے معاملہ نہیں چلے گا، اب جو ہے اب چلے گا دوسرے شوہر اس کی عدت کرے. تیسری طلاق کے بعد طلاق بائن ہو گئی، نکاح سے باہر ہو گئی، اب اس پہلے شوہر کی عدت کرے گی. اس کے بعد دوسرے سے نکاح کرے گی. دوسرا وہ مہینہ رکھے، 2 دن رکھے، جب اس کو طلاق دے. بعض لوگ شرط لگا دیتے ہیں، پہلے سے معاملات طے کر لیتے ہیں. لیکن یہ بھی بڑا دل گردے کا کام ہے کہ ہماری بیوی کسی اور کے پاس رات گزارے، اس کے ساتھ زندگی گزارے اپنے. اب جتنے دن بھی وہ پرانے شوہر پر ہے، نئے شوہر پر ہے، وہ طلاق دے، اب اس کی عدت کرے. نہیں، طلاق کی عدت کتنی ہے کہ 3 حیض. جن کو حیض آتا ہے یعنی ماہواری مینسز پیریڈ آتے ہیں، وہ 3 حیض گزر جائیں. اور جن کو نہیں آتے ان کے پوری 3 ماہیں. جیسے بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، نہیں آتا ان کو حیض، یا کسی کو مسئلہ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ سال 6 مہینے بعد آتا ہے، تو ان کے لیے 3 ماہ مدت ہے. اور حمل والی کے لیے بچہ ہونا، یعنی جو حمل سے چاہے 1 دن بعد بچہ ہوتا ہے، چاہے 9 مہینے بعد ہوتا ہے، چاہے وہ وفات کی عدت ہے، چاہے وہ طلاق کی عدت ہے، اس کی عدت جب ہی ختم ہوگی جب بچہ پیدا ہوگا. بھلے دوسرے دن ہی شوہر کے انتقال کے طلاق کے دوسرے دن بچہ ہو گیا تو وہ عدت ختم. اور 9 مہینے تک پریگننٹ رہی، 9 مہینے کے بعد وہ انتظار کرے گی، وہ عدت میں رہے گی، وہ سوگ میں رہے گی، سارے عدت کے احکام اس میں ہوں گے. اب جو ہے بچہ جب 9 ماہ بعد پیدا ہوگا تو پھر اس کی عدت ختم ہوگی. ہم نے دیکھا تھا ایک جگہ ہمارے برادری میں کہ شوہر کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے اس کا پریگننٹ ہونا ظاہر نہیں تھا، لیکن پھر میت کے دنوں میں گھر میں پتہ چل گیا کہ پریگننٹ ہے. وہ ان کی پورے 9 مہینے انہوں نے عدت کی. بچہ پیدا ہونے کے بعد ان کی عدت ختم ہوئی. ویسے وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن، طلاق کے 3 ماہ. اور یہ عدت کیوں ہے؟ اب لوگ کہ اتنی عدت کیوں ہے؟ تو عدت کا مقصد انشاءاللہ تعالی ذرا چلیں آئندہ ہم بیان میں بتائیں گے کہ عدت کیوں کی جاتی ہے، عدت کا کیا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو ہم نے سنا اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آگے اس کو فارورڈ کرنے کی، سبسکرائب کرنے کی، شیئر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا